السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاری. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 271 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں: صاد لیست من عزائم السجود. صاد سورہ صاد 23ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورۃ صاد. لیست من عزائم السجود، لیست مانے نہیں، لیست مانے لیسا مانے نہیں، لیست یہ مؤنث کا صیغہ ہے. سورۃ صاد سورت مؤنث ہے، لیست اس لیے مؤنث آیا ہے. من عزائم، عزیمتن کی جمع عزائم، عزیمتن کی جمع عزائم، مفاعل کی وزن پہ تنوین نہیں آئے گی. عزیمتن جمع عزائم، حدیث میں جمع استعمال ہوا ہے. من عزائم السجود، عزائم ہر وہ کام جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہو. عزیمہ اور عزائم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کے کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی ضروری کام، ضروری عمل. من عزائم السجود، سجود سجدے کی جمع ہے، سجدے کی جمع سجود. وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسجد فيها. وقد یقیناً، قد منے یہ تاکید کا حرف ہے، تاکید کا کلمہ ہے. رأیت میں نے دیکھا، وقد رأیت یقیناً میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یسجد سجد، یسجد سجدہ کرنا، یسجد سجدہ کرتے ہوئے، فیہا اس میں، کس میں؟ فیہا اے فی ہذہ السورہ، سورۃ الصعد، اس صورت میں، اس میں یعنی اس صورت میں سورہ صعد میں. رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے: وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صاد لیست من عزائم السجود، سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں ہے، واجبات میں سے نہیں. لیست من عزائم السجود اے لیست من واجبات السجود. عزائم معناه واجبہ. سورۃ الصاد لیست من عزائم السجود یعنی لیست من واجبات السجود. یہ سورہ صاد کا سجدہ واجب نہیں ہے، سورہ صاد کا سجدہ ضروری نہیں ہے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیها، جبکہ خود میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس صورت میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس میں سجدہ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ سورہ صاد کے اندر بھی سجدہ ہے۔ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، سورہ صاد کا سجدہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اصل میں سورہ صاد کے سجدے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ سجدہ شکر ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ سورہ صاد کا سجدہ سجدہ تلاوت ہے، اور راجح موقف یہی ہے کہ سورہ صاد کا سجدہ سجدہ شکر نہیں ہے بلکہ سجدہ تلاوت ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں سجدہ ہے۔ آیت دیکھیے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ اسی آیت نمبر 24 میں سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد کی تلاوت کی، اس آیت تک پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ اس آیت میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سجدہ کیا۔ انہیں جب خیر کی اطلاع ملی تو انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اقتداء کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ تو ثابت ہوا نا کہ یہاں پہ سجدہ ہے۔ اب بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ سجدہ شکر تھا، بعض علماء نے کہا ہے سجدہ تلاوت۔ راجح موقف یہی ہے کہ یہ سجدہ تلاوت ہے، یہ سجدہ تلاوت ہے، نماز میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ سورہ صاد کے سجدے کے سلسلے میں شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ سجدہ شکر ہے، لہذا نماز کے اندر یہ مشروع نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہاں پہ سجدہ کر لے سورہ صاد کی تلاوت کرتے ہوئے تو کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہوگی۔ البتہ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک سورہ صاد کا سجدہ یہ سجدہ تلاوت میں سے، جیسے قرآن میں دیگر جگہوں پر سجدے ہیں اسی طرح سورہ صاد کا سجدہ بھی سجدہ تلاوت ہے، لہذا نماز ہو یا نماز کے باہر ہو دونوں جگہوں پر سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سجدہ کرتے تھے، صحابہ نے آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا سورہ صاد کے اندر بھی سجدہ کیا جائے گا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1 سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سورہ صاد کے اندر سجدہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسنون اعمال میں بھی
بعض سے زیادہ مؤکد ہیں. مسنون اعمال میں بعض سے کیا ہے؟ مؤکد ہیں، یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے. یعنی سارے مسنون اعمال کیا ہیں؟ ایک جیسے نہیں. مسنون اعمال میں بعض کی تاکید زیادہ ہے اور بعض کی تاکید کم ہے. یعنی سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، سارے فرائض ایک جیسے نہیں ہیں. تو ایسے ہی مسنون اعمال میں بھی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے، درجات ہے. کسی کی تاکید کی گئی ہے اور کسی کی تاکید کم بیان کی گئی ہے. تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ صاد میں سجدہ کیا، البتہ آپ نے اس کا حکم نہیں فرمایا ہے اور اس کی تاکید نہیں بیان کی ہے، لیکن آپ نے عمل کیا ہے. تو اس سے یہی سبق معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال گرچہ مسنون ہیں مگر ان کے بارے میں تاکید نہیں ہے، لیکن وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو مسنون اعمال میں بعض کی تاکید ہے اور بعض کی تاکید کم ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ صاد کے اندر سجدہ ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سجدہ کرنا ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.